بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے۔ جیسا مریض ویسی دوا، مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے۔ آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے، اور وہ بھی زنا کی فلمیں۔ اللہ اکبر، زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوچو، زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ایک کال سن لیں۔ کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا۔ غور سے سنیں، ہو سکے تو دل پہ نقش کریں۔ اللہ اکبر، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا، عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب، میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے، سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ دوسرا علی ابن ابو طالب ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ تیسرا مقداد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ چوتھا ابو ذر غفاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اندازہ فرمائیں حضور کے صدقے سب محبوب ہے، لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سوچو، جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہستیاں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے۔ ان میں سے ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک علی ابن ابو طالب ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے۔ اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر، مگر حضور نے کیا عظمت عطا کی، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اور یہ بھی سن لے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر بہت زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی۔ ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ وہ سلمان فارسی ہے، اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر۔ اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی۔ مگر ایک بات بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی، آپ زہد کی انتہا لگا لیں، آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے، زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے، رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی، جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے، اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے۔ یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند 1000 روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے عراق کا گورنر بنایا گیا عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے۔ عراق میں مدائن کے اندر وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا۔ اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو، اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگ
بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا, وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری, اور تہبند ہوتی تھی, تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں, اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا. یہ گورنر ہے پورے عراق کا. سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال. لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے, بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ, یہ فلاں ملک میں, یہ فلاں ملک میں, اور دنیا کے کتنے عجوبے, کتنے 7 عجوبے دنیا کے. کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں, رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے. ہاں اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے, لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے, آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا, ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں, ہستیاں ایسی کہاں ہیں. خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو, اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. زہد کیا ہے, تقوی کیا ہے, علم کیا ہے, عشق کیا ہے, تجارت کیا ہے, ازدواجی زندگی کیا ہے, معیشت کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا. اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھتے, فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے پھر زندہ. 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے. ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں, میری بہنوں کی بھی توجہ. سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں, یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں. اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے, انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے. زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے. انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے. اب سن لو, اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں. یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے, شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے, جوانی کو داؤں پہ لگانے والے, جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے, ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں. اللہ دور نہیں ہے, اللہ شے رخ سے زیادہ قریب ہے. وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ غافل ہونے سے پاک ہے. سنتم ولا نوم, اس کو کبھی اونگ نہیں آتی, اس کو کبھی نیند نہیں آتی. وہ اس کی شان ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو, رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے. اور اس کی شان یہ ہے, شان غیرت یہ ہے, ان عذاب ربک لواقع, اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہو من دافع, جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا, تو میرا محبوب بندہ ہے, تو نے, میں فیصلہ کر چکا. وہ اے شان کما, کیا غجور اور غیرت والا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں, قرآن, اللہ کی کتاب پڑھ لو. جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا, بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتہ چلا
کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے، ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا۔ جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا، تو لوگوں نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں، سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا، وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ، 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے۔ 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں۔ آج جوانیاں لٹ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہے۔ آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے، ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ، میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی۔ اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے، آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی، یہ آوارگی تو نہیں تھی، یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی، پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتہ ہے؟ نبی کا بیٹا، نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا، نبی کا باغی ہو گیا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، جو ماں باپ سکون سے اس کی سانس لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی مے پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا، اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی۔ ہم لوگ سکون سے، اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی، اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی، گندگی۔ آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت تو لوگ زنا کر سکتے تھے، زنا دیکھنے کا مزاج کریں۔ آج کتنی گندی فلمیں ہیں، اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں، اب
اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے حمل سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا۔ بہت حیات دی ہے لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت اس میں چیخ نہیں ہے۔ ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے،